حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر کے بعد یہ 3 آیات ضرور پڑھا کرو۔ 70,000 فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ پڑھنے سے شیطان سے بچاؤ، دشمن سے بچاؤ، تنگ دستی سے بچاؤ، قبر کے عذاب سے بچاؤ، حتیٰ کہ محشر کے تمام عذاب سے بچاؤ کا سبب بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، 1400 سال پہلے قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور اللہ پاک نے ان کلمات کا ذکر قرآن پاک میں کئی مرتبہ ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی انسان اگر یہ 3 کلمات پڑھ لے، 70,000 فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت اور مغفرت کرتے ہیں، اور ان کی حاجات کی منظوری تک اللہ سے دعا رازی سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اور ان کلمات کا تذکرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسی نصیحت تجویز فرما دیجئے کہ دشمن کے شر سے بچاؤ، شیطان کے شر سے بچاؤ، جہنم کے شر سے بچاؤ، پل صراط کے شر سے بچاؤ، قبر کے عذاب سے بچاؤ، حتیٰ کہ محشر کے روز تمام تر عذاب سے بچاؤ، اور رزق کی تنگی سے بچاؤ، اور تمام مشکلات دینی اور دنیاوی سے بچنا مقصود، کوئی ایسی تجویز فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا، میں تمہیں ایسی تجویز دیتا ہوں، تم نماز فجر کے بعد ان آیت کریمہ کو پڑھ لیا کرو۔ جو بھی تمہاری حاجات ہوں گی، یہ آیت کریمہ اللہ سے فریاد کرتی رہیں گی جب تک پڑھنے والے کی حاجات پوری نہ ہوں۔ نماز فجر کے بعد یہ 3 آیت مبارکہ پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 70,000 فرشتے شام تک دعائے مغفرت اور رحمت کرتے ہیں۔ جو شخص ہر روز نماز فجر کے بعد یہ 3 آیات پڑھ لے گا۔ محترم ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور دوسری آسمانی کتابوں کی طرح اس میں کوئی تحریف نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آج بھی اس صورت میں ہمارے پاس موجود ہے جیسے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور اس میں ایک بھی زبر زیر کی تبدیلی نہیں کی گئی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے یہ ذکر کے لیے قرآن مجید نازل کیا، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی زندگی کے لیے اس دنیا میں بھیجا تاکہ اپنے شکر گزار اور ناشکروں بندوں کا امتحان لے سکیں۔ اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے رسول بھیجے اور ان کے ساتھ معجزات بھی اتارے، لیکن پچھلی قوموں نے ان سے روگردانی کی اور اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے سرزمین پر اپنا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا، اور قرآن کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزے کی صورت میں نازل فرمایا، اور اس کی بے شمار صفات ہیں جن میں سے ایک شفا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کو شفا قرار دیا ہے۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا ہے اور رحمت ہے، اور ظالموں کا تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والوں کے لیے بیت الشفا ہے۔ قرآن پاک ایمان والوں کی شفا کا باعث بنتا ہے، اور کفار اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور ہر شخص اس کو اپنی ظرف اور ہمت کے مطابق حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تمام سمندروں کی گہرائی میں لا کر ڈالا جائے تو بھی اس کی وسعت اور گہرائی ختم نہیں ہو سکتی۔ بے شک قرآن پاک کی تلاوت اور اس کی چیز کے لیے دل ہے۔ قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن حکیم میں ایک سورت ہے جسے اللہ پاک کے ہاں عظیم کہا جاتا ہے۔ اس پڑھنے والے کو اللہ پاک کے ہاں شریف کہا جاتا ہے۔ اس کو پڑھنے والے قیامت کے روز ربی اور محضر قبائل سے زائد افراد کی شفاعت کریں گے۔ وہ سورہ یاسین ہے۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ نماز فجر کے بعد آپ نے 3 آیات پڑھنی ہے جو کہ بہت ہی فضیلت والی آیات ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا پڑھ لیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ حشر کی آخری 3 آیات مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ آیت آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو علام الغیوب والشہادات وهو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون
हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये आयत 21 मरतबा पढ़ने के बाद आपने एक मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है और आखिर में भी दुरूद पाक पढ़ना है जितना आपने शुरू में पढ़ा था। तिरमिज़ी में हज़रत माक़िल बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सुबह के वक्त 3 मरतबा औज़ु बिल्लाहि बिस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम और उसके बाद 3 मरतबा सूरह हशर की आखिरी 3 आयातें हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल आलिमुल गैबि वश्शहादाति व हुवर रहमानुर रहीम वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरुल सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम पढ़ ले तो अल्लाह ताला 70,000 फरिश्ते मुकर्रर फरमा देते हैं जो शाम तक इसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। अगर इस दिन में वो मर गया तो शहादत की मौत वसूल होगी। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर अता फरमाए। जो मांगा वो मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके वो बिन मांगे अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हमें रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करने की भी तौफीक अता फरमाए और हमें हर बीमारी और परेशानी से महफूज रखें। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आमीन। जज़ाकल्लाह।